ارون کے ساتھ عدالت کی راہداری میں کھڑی وہ دور سے علی کے ساتھ نوریہ کو آتے دیکھ کر فوراً آگے بڑھی۔ نوریہ کیسی ہو تم؟ یہ کیا کیا سبکا تم نے؟ میرے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگ بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ ارون اور علی کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ عدالت میں پیشی میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ لوگ جتنے بھی برے ہوں نوریہ، مگر برائی ختم ہونے کے لیے ہی بنی ہوتی ہے۔ اور دوست کہا تھا میں نے تمہیں، تو دوست سمجھا بھی، لیکن تم نہیں سمجھتی مجھے شاید۔ اس کی کہی بات اسی کو لٹا کر مسکرا کر اس نے دیکھا تو نوریہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عجیب ہو تم ویسے۔ ارون بھائی بھی کہتے ہوں گے کہ کس افلاطون سے پالا پڑ گیا ہے۔ نور کی شرارت پر اس نے دور کھڑے ارون کو دیکھا جو علی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے ارون بھائی کی وجہ سے ہی آج ان درندوں کو سزا ملے گی۔ سبکا کی آنکھیں ارون پر جمی تھی جن میں فخر تھا۔ یو آر سو لکی سبکا۔ نوریہ کے یہ کہنے پر سبکا نے سر ہلایا۔ تم اسی شخص کے ساتھ دارالامان میں کیوں گئی نوریہ؟ یہ سوال وہ کب سے پوچھنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا سبکا کہ وہ جگہ اس کی ہے، میں تو صرف پناہ لینے گئی تھی، لیکن میں غلط جگہ چلی گئی۔ نوریہ کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا چلو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے نوریہ کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا، لیکن نوریہ کی آنکھوں میں پھیلتی تکلیف دیکھ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں پولیس کی حراست میں ملک ارباز اور ایک ملک زوار دونوں چلے آ رہے تھے۔ ارون اور علی سبکا اور نوریہ کی طرف بڑھے۔ تبھی ملک ارباز نے پولیس والے کو روب سے روکتے ہوئے کہا، اے رک ذرا۔ پھر وہ ان لوگوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نوریہ اس کی نظروں سے گھبرا کر سبکا کی پشت پر چھپ گئی تھی۔ تم دونوں اپنی سزا کے لیے تیار رہنا، چھوڑوں گا نہیں میں تم دونوں کو۔ گہری کاٹدار نظروں سے ارون اور سبکا کو دیکھتے اس نے کہا تو ارون نے سبکا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر سرد لہجے میں کہا، ملک صاحب فی الحال تو تم اپنی سزا کاٹنے کی تیاری کرو۔ ان کی باتیں چل رہی تھی کہ علی نے غصے سے پولیس والوں سے کہا، لے کر جاؤ اسے۔ تبھی پولیس والے ہڑبڑا کر فوراً اسے لے کر آگے بڑھ گئے۔ کل جلدی پہنچ جانا، ہوم میں کچھ انٹرویوز کرنا ہے تمہیں۔ آج ان کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی۔ سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے رات کے کھانے کے بعد چائے سے لطف اٹھا رہے تھے جب ارون نے فلور کشن پر ازمیر کے ساتھ کیرم کھیلتی سبکا کے پاس جا کر کہا، یہ نام بھی سبکا نے تجویز کیا تھا، جسٹ ہوم۔ کن لوگوں کے انٹرویوز؟ کام مکمل ہو گیا وہاں کا؟ کیرم کی گوٹ چھوڑ کر وہ ارون کی طرف مڑی جو ازمیر کے ساتھ بیٹھا بہت غور سے کیرم کی گوٹس کی پوزیشن چیک کر رہا تھا۔ ہاں کام تو مکمل ہو چکا ہے، اب کچھ انٹرویوز کرنے ہیں تمہارے ساتھ، میرا اسسٹنٹ ہوگا اور اگر ٹائم ملا تو میں بھی ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ازمیر کے ہاتھ سے گوٹ لے کر کیرم پر اس نے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ لیکن انٹرویو کرنا کس کا ہے؟ دیکھو، ہوم کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر، ایڈوکیٹ اور کک کی ضرورت ہے۔ یہ سارا سٹاف فیمیل ہوگا، اسی لیے تمہیں انٹرویو کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ کیرم بورڈ کو چھوڑ کر اس نے فخریہ مسکراہٹ سے ازمیر کو دیکھا جس کا منہ لٹکا ہوا سیدھا ہو گیا تھا۔ سبکا جیتے جیتے ہارنے والی تھی۔ اور باقی کا ٹیچنگ سٹاف، اس کا کیا؟ سبکا کا دھیان ارون کی بات پر تھا جبھی باقی سب کچھ اگنور کر گئی تھی۔ باقی سارا سٹاف پرانا ہی ہوگا، بات ہو چکی ہوں ٹیچر سے میری، اور رہی بات گارڈز کی تو ان کا انتظام بھی میں کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دارالامان سے انٹرویو کال آنے سے پہلے ہی یہ سارے کام ہو چکے ہوں تاکہ ہمارا پرفیکٹ ڈیٹا ملے ان کو۔ ارون کی بات پر سبکا نے کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ لیکن فنڈنگز وہ کہاں سے آئے گی؟ یار کیا ہے، کیا ساری باتیں ابھی کرنی تھی؟ ازمیر بچوں کی طرح جھنجھلا کر ان دونوں کی باتوں کو روکتے ہوئے بولا تھا۔ چپ رہو تم، اس دن تو کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ ہو اور آج اتنی سی باتیں نہیں سنی جا رہی۔ سبکا نے اسے غصے سے لتاڑا اور کیرم ٹیبل اٹھا کر سائڈ پر کر دیا۔ گیم خراب ہوتی دیکھ کر وہ فوراً چیخ اٹھا، آپا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپا لگا کر رکھا ہے؟ بلکہ فنڈنگ میں سب سے پہلی اماؤنٹ تم دو گے، آج سے ہی اپنا پاکٹ منی بچانا شروع کر دو تم۔ ازمیر کی آنکھیں اس زبردستی پر کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور ارون مسکراتے ہوئے دونوں کو لڑتے دیکھ رہا تھا۔ اوکے میں جا رہا ہوں یہاں سے۔
غصے سے کہتا وہ واک آؤٹ کرنے لگا جب سبکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے بٹھایا۔ رک جاؤ اسمیر، بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی اچھے کام کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، آئی سمجھ؟ اسے سمجھاتے اس کے سر پر ہاتھ مار کر وہ بولی تو اسمیر نے تپ کر اپنے بال سیدھے کیے۔ ڈونٹ وری سبکا، فنڈے کے لیے پاپا نے ایک ہیوی اماؤنٹ دینے کا وعدہ کیا ہے اور باقی بھائی دیں گے، کچھ اماؤنٹ ماما کی فرینڈز دیں گی، وہ بھی بھائی کے کہنے پر۔ اب جتنا لوٹنا ہے ان کو لوٹے، میری جان تو چھوڑیں۔ ازمیر کی بات پر سبکا نے ارون کو دیکھا جو ازمیر کو ساری بات اگلنے پر گھور رہا تھا۔ سارا بوجھ تم نے خود پر کیوں ڈال لیا؟ سبکا نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، بوجھ نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے جس کی میں تشہیر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ازمیر نے سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ خیر تمہیں اس بات کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر نئے کام کی شروعات گھر سے ہی کریں گے تو ہی باہر سے اس میں حصہ ڈالنے کو کہہ سکیں گے نا۔ اس کی بات پر سبکا نے بہت فخر سے ارون کو دیکھا۔ ایک ننھا سا آنسو اس کی آنکھ کی جھری میں جھلملایا اور اس سے پہلے کہ وہ گر کر بے مول ہوتا ارون نے اسے اپنی ہتھیلی پر چن لیا تھا۔ ہوم میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی۔ وہ جگہ ایسے ایریا میں بنی تھی کہ سامنے لان نہیں بنایا جا سکتا تھا، اس لیے مصنوعی گراس کارپیٹ ڈالا گیا تھا جو دیکھنے میں بالکل اصلی گھاس جیسا لگ رہا تھا۔ بہت سے پودے رکھے گئے تھے جن میں کچھ مصنوعی اور کچھ انڈور پلانٹس تھے۔ بہت سے خوبصورت سیپلنگز بھی وہاں موجود تھے۔ گہری سانس بھر کے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھی تھی۔ قریب ڈیسک پر یقیناً ریسیپشنسٹ کو بیٹھنا تھا، لیکن اس وقت وہ خالی تھا۔ ڈیسک کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا جو آفس تھا، جبکہ کمرے کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں اور لڑکیوں کے رہنے کے کمرے اوپر تھے۔ ایک کمرے میں 2 بیڈ اور وہ ساری سہولیات تھی جو ایک اچھے ہوٹل کی سروس میں ہوتی ہیں۔ کھانے کا انتظام سب سے اوپر والے پورشن میں تھا، ایک بڑا سا ڈائننگ ہال اور لاتعداد کرسیاں۔ ڈیسک کے دوسرے اطراف میں بنے کمروں میں سے ایک ڈاکٹر کے لیے اور دوسرا ایڈوکیٹ کے لیے تھا۔ ٹیچنگ کلاسز میں بھی نچلے پورشن میں تھی۔ اس کے علاوہ ریکریشن کے لیے لان کی دوسری طرف ایک لاؤنج اور ٹی وی بھی تھا۔ ایک بس اور ڈرائیور ہر وقت باہر موجود رہتا۔ انٹرویو میں سے چند قابل لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا، جو ایک مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ارون پہلے ہی چھان پھٹک کر چکا تھا۔ اسے اب صرف فائنل کرنے تھے اور وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ثابت ہوا کیونکہ وہ سب کے سب بہت قابل لوگ تھے۔ خیر کسی نہ کسی طرح وہ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ہر امیدوار کو چنتے ہوئے اس نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ قابلیت کے ساتھ ساتھ وہ ضرورت مند بھی ہو۔ ارون اس دن کسی کام میں بزی تھا اس لیے نہیں آ سکا، لیکن سبکا کو ایک پل بھی وہ بھولا نہیں تھا۔ ہوم کا جائزہ لیتے ہوئے، انٹرویو کرتے، اس کے اسسٹنٹ کی مدد لیتے، اسے ہر پل ارون یاد آیا اور کئی بار اس پر ٹوٹ کر بہت سارا پیار بھی آیا۔ جلدی ڈسٹنگ کرتی وہ کام جلد از جلد نمٹا لینا چاہتی تھی۔ گیٹ پر ہوتے ہارن کی آواز پر ٹی وی پر فل والیوم میں لگی نیوز کی وجہ سے دب گئی۔ دروازے پر ہوتی دستک کا کبھی پتہ نہ چلتا اگر دروازہ پوری شدت سے دھڑایا نہ جاتا۔ ٹی وی کا والیوم بند کر کے وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولتے ہی اس کا دل کیا کہ دوبارہ بند کر دے، لیکن مجبوراً دروازے سے ہٹتی آنے والے کو رستہ دے گئی۔ یہ کیا بنی ہو تم؟ آیا تو وہ غصے میں تل ملاتا ہوا تھا، لیکن نک سک سے تیار رہنے والی لڑکیوں کا یوں ماسیوں والا حولیت دلچسپی سے ملاحظہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ صفائی کری تھی میں، اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ غصے اور شرمندگی کے احساس سے اس کے چہرے کی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔ اچھا صفائی، میں سمجھا شاید کوئی نیا فیشن آیا ہے۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو تم ایسے ماسیوں والے حلیے میں بھی۔ دلچسپی سے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے اس نے کہا، ارون تم یہاں کیا کر رہے ہو بتاؤ مجھے۔ سیل فون کہاں ہے تمہارا؟ کب سے کالز کر رہا ہوں، جلدی کرو ہمیں کہیں جانا ہے۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے وہ اصل بات پر آیا۔ کہاں جانا ہے اس وقت؟ حلیہ دیکھو میرا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ ڈسٹنگ والا کپڑا اٹھا کر وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تو ارون نے اسے گھورا۔ صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، 10 منٹ کے بعد میں تمہیں ایسے ہی اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے والا ہوں، پھر نہ کہنا مجھ سے۔ اس کی بات پر سبکا 2 قدم دور ہوئی جیسے وہ واقعی اسے اٹھا کر لے جانے والا ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ جانا کدھر ہے یہ تو بتاؤ۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ گھڑی کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، شادی نہیں ہوئی ابھی ہماری، صرف ڈیٹ فکس ہوئی ہے، اور روب ایسے جمانے لگے ہو جیسے کہ 9 منٹس لیفٹ۔
اس کی بات کو کاٹ کر ارون نے اپنے پھر ٹائم بتایا تو ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سپکا نے ایک پل غصے سے اسے دیکھا اور ڈسٹنگ کا کپڑا اس پر پھینکتی اس کی چیخ کی پرواہ کیے بغیر فوراً سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے جب سیڑھی پر لگے قد آدم آئینے میں اپنا حلیہ دیکھا تو شرمندگی کا دورہ پھر سے پڑا۔ کھلے سے ٹراؤزر اور شرٹ میں جن کے رنگوں میں ذرا ملاپ نہیں تھا، اوپر پنک سکارف باندھے وہ صرف عجیب و غریب نہیں بلکہ شدید عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ 7 منٹس نیچے سے آتی ارون کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی کہ مبادہ اپنے کہے کے مطابق وہ اسے اسی حلیے میں اٹھا کر لے ہی نہ جائے۔ ہم کیوں آپ کو اتنی ساری لڑکیوں کی ذمہ داری دے دیں؟ آج ان دونوں کا انٹرویو تھا جس کے بعد آفیشیلی لڑکیوں کو ہوم میں منتقل کیا جانا تھا۔ ارون اسے بتائے بغیر یہاں لایا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح ارون کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھ کر اس سے حوصلہ ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ ہمیں ایک وجہ بتائیں ہمیں ذمہ داری نہ دینے کی۔ سوال کے جواب میں سوال سامنے بیٹھے لوگوں کو کچھ خاص پسند نہ آیا لیکن لاجواب ہو گئے۔ ان کے پاس انہیں ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان لوگوں نے تو ملک ارباز جیسے انسان کو منع نہیں کیا تھا، وہ تو پھر آئے ہی بہت اچھی تیاری سے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ دونوں کو 6 مہینے کے ٹرائل پر سب لڑکیوں کی ذمہ داری دیں گے۔ اس دوران اگر کوئی کوتاہی دیکھنے میں آئی تو آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی اور ہر جانہ بھی بھرنا پڑے گا۔ انتظامیہ کے فیصلے کے بعد سپکا کے چہرے پر خوشی کی جو چمک تھی اس کا عکس ارون نے اپنے چہرے پر اترتا محسوس کیا۔ اس کے بعد یہ خوشی بڑھتی ہی رہی، اتنی بار کہ بابا کی نظریں بار بار اس کی نظریں اتار رہی تھی۔ ہوم کاربن کاٹتے ہوئے نوریا کو گلے لگاتے بابا اور انکل کا سر فخر سے بلند ہوتے دیکھتے آنٹی کے ساتھ ہوم کے سیمینار میں شرکت کرتے اس کی خوشی بڑھتی رہی، اور اس سب میں اللہ کے بعد ایک شخص جو اسے کبھی نہیں بھولا وہ ارون سکندر تھا، جو اس کے دل کے محل میں پوری حق سے براجمان ہو چکا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ پارلر میں بیٹھی بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ روز حسب توقع نہیں پہنچی جب بھی اسے اکیلے پارلر آنا پڑا، اور 4 گھنٹے کی تھکا دینے والی محنت کے بعد وہ دلہن بنی شیشے کے آگے بیٹھی اپنے گھر والوں کا ویٹ کر رہی تھی، جو شاید شادی کی ایکسائٹمنٹ میں اسے بھول ہی گئے تھے۔ مسلسل بابا کا نمبر ملاتی اب وہ خود ہی جانے کا سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکی کو اس کا پیغام آیا، میم، مسٹر ارون سکندر از ویٹنگ فار یو آؤٹ سائڈ۔ حیران ہوتی وہ لڑکی کی مدد سے باہر کی طرف بڑھی جہاں ارون گاڑی سے ٹیک لگائے پورٹیکو میں کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر تیزی سے وہ آگے بڑھا اور لڑکی کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ لے کر لڑکی کا شکریہ ادا کیا، جو کہ مسکراتی ہوئی انہیں گڈ وشز دیتی واپس چلی گئی۔ آہستہ پکڑو میرا ہاتھ، یہ دیکھو چوڑی توڑ دی تم نے، کتنی بدشگونی ہوتی ہے یہ۔ وہ روحانسی ہوتی اپنے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی چوڑی پکڑے کھڑی تھی۔ حد ہو گئی ہے سپکا، کہیں سے لگتا ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ تم نے انگلینڈ میں گزارا ہے۔ اس کا لہنگا ایک طرف سے اٹھاتے ہوئے اسے چلنے میں مدد دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ انگلینڈ سے آنے والی لڑکیوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، سینگ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ مشرق والی یہ ادائیں بھی تو نہیں ہوتی۔ وہ مغرب کی لڑکی مشرق کی ایک اور ادا کو اپنانے میں بلش کر گئی تھی۔ اور تم کیوں لینے آئے مجھے؟ اس لیے کہ گھر میں اور کوئی میرے جتنا فارغ نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی لینے بھیج دیا گیا۔ وہ بالآخر گاڑی تک پہنچے تھے۔ مگر تم تو بارات نہیں لانے والے تھے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سپکا نے غصے سے پوچھا۔ بارات لائے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ ہونے کو ہے اور دلہن میری غائب تھی۔ پتہ نہیں اتنا وقت پارلر پر کیوں ضائع کرتی ہو تم لڑکیاں؟ اب بھی پتہ نہیں کیا بنی ہوئی ہو، پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ خود بھی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ خوشی اس کے روم روم سے نکل رہی تھی۔ 4 گھنٹے لگا کے میک اپ کروایا ہے، تعریف اگر نہیں کر سکتے تو کچھ بھی مت بولو۔ سپکا نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے پیسے ضائع ہونے سے زیادہ پارلر والی کی محنت ضائع ہونے کا افسوس ہو رہا تھا اسے۔ ہاں تو کس نے کہا تھا کہ 4 گھنٹے لگا کر ایسی بن کے آ جاؤ کہ پہچان ہی نہ جاؤ؟ آنیسٹلی پہلے تو میں کنفیوز ہی ہو گیا کہ یہ میری سپکا ہے یا کوئی اور ہے۔ ایسی ہی باتوں اور نوک جھونک کے درمیان ان کا سفر کٹا۔ کبھی سپکا جواب دیتی اور کبھی خاموش رہ کر گھورتی۔ ان کی گاڑی پارکنگ کے بجائے سپکا کی ضد پر بیک سائڈ پر وہ لے آیا تھا، جہاں سے وہ برائڈل روم میں جاتی۔ یار رکو نا، میرے ساتھ ہی چلو۔ اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دے کر وہ بولا۔ تمہارے ساتھ تو سفر کا مزہ دیکھ لیا میں نے، اب تم سٹیج پر جاؤ، وہاں آؤں گی تو ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھنے میں مدد دینا۔ سپکا کی انسٹرکشن پر ارون نے برا سا منہ بنایا۔
ٹھیک ہے، آئندہ کبھی سفر نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، اکیلے کرنا یہ سب کچھ۔ ناراض ہوتے وہ کہہ کر گاڑی لاک کرنے لگا تو سپکا کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت ہے مائی گروم؟ آنکھوں میں شرارت لی وہ ایک ہاتھ سے لہنگا سنبھالتی کہہ کر پلٹنے لگی تو ارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے چھپ دکھائی۔ وہ جو اتنی پیاری بات پر اس کی طرف شرارت سے بڑا تھا رک گیا، بلکہ وہاں موجود ہر چیز ساکت ہو گئی۔ ایک لمحے پہلے وہاں مسکراہٹوں کے گیت ہوا میں تھے اور اگلے ہی لمحے وہاں وہ ہو گیا جس کا کبھی کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ برا ہونے سے پہلے برے کا گمان کون کرتا ہے؟ اشارے اور علامتیں ہوتی ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن سر جھٹک کر ان سے پیچھا چھڑوا لیا جاتا ہے۔ سپکا ارون سے 2 قدم آگے تھی اور ارون گاڑی سے 2-3 قدم پیچھے، جب ایک دھماکہ ہوا اور وہ گاڑی جس میں وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے باہر نکلے تھے ہوا میں معلق ہو کر آگ پکڑ گئی۔ سپکا کے سر پر کچھ بھاری چیز لگی اور وہ بے ہوش ہونے سے پہلے جو منظر اس نے دیکھا وہ جان لیوا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ارون اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلا اور پھر کہاں جا کر گرا، یہ دیکھنے سے پہلے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ان دونوں کو ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ یہ موقع بھی ہرگز نہ ملتا اگر گاڑی میں دھماکہ پارکنگ لاٹ میں ہوتا، کیونکہ وہاں موجود باقی گاڑیاں بھی ایک کی دیکھی آگ پکڑ لیتی اور پھر شاید ان دونوں کی لاشیں بھی نہ ملتی۔ سپکا کے سر پر چوٹ آئی تھی، باقی وہ معجزاتی طور پر محفوظ رہی تھی، لیکن یہ بات صرف وہ جانتی تھی کہ یہ معجزہ اس کی بدولت ہوا تھا جو اس کے پیچھے ایک دیوار بن کے کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ سپکا کو ہوش نہیں آ رہا تھا، وہ شوق کی کیفیت میں نیم بے ہوشی کے عالم میں ایک ہی نام پکار رہی تھی، ارون ارون۔ وہ گھر جہاں آج خوشیوں کے شادیانے بجنے تھے، جہاں کے مکینوں کے چہروں پر جو سب سے واضح چیز تھی وہ سچی خوشی تھی، جبکہ اب وہاں موجود لوگ کسی مظلوم کی وہ بد دعا لگ رہے تھے جو اس نے بیچ بازار میں کسی لعنت کی طرح دی ہو۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، لیکن اس ایک وقت میں صرف ایک فرد اندر جا سکتا ہے، نرس اپنے پروفیشنل انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی، لیکن وہاں بینچ پر بیٹھے 3 افراد میں سے کسی ایک میں بھی حرکت نہ ہوئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ملنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ملنے کے بعد جو سوال وہاں سے سب سے پہلے ہوتا اس کا جواب دینے کا حوصلہ کوئی بھی نہیں رکھتا تھا۔ محسن، جاؤ سپکا کے پاس۔ کچھ لمحوں کے بعد جب عبد الرحمن صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر محسن نے اس باپ کا چہرہ دیکھا جو صدیوں کا بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اسے بوڑھا ہونے میں صدیاں نہیں صرف کچھ گھڑیاں لگی تھی۔ نہیں یار، مجھ میں حوصلہ نہیں، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، اور رو تو وہاں ہر کوئی رہا تھا۔ آپا؟ ازمیر کی نیم مردہ آواز پر سب یک دم مڑے اور تیزی سے اس کی طرف بڑھے جو وہ مشکل خود کو گھسیٹتی کمرے کے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون کی ننھی سی لکیر بہہ رہی تھی جو شاید برنولا میں سے ڈرپ نکالنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ سپکا، تم باہر کیوں آئی؟ بابا اسے باہوں کے گھیرے میں لے کر بینچ کی طرف بڑھے، لیکن اس کی نظر بینچ پر بیٹھی رخسار پر تھی۔ بابا، آنٹی کیوں رو رہی ہیں؟ اپنا ہاتھ بابا کے ہاتھ سے چھڑوا کر اس نے آگے بڑھنا چاہا تو رخسار کے رونے میں ایک دم سے اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کہیں چلی جاتی، ایک نرس نے سپکا کو دیکھ لیا۔ یہ کیا آپ نے؟ مریضہ کو باہر کیوں لے آئے؟ نرس سختی سے کہتے انہیں سخت باتیں سنانے لگی اور سپکا کو پکڑ کر بڑھی، جبکہ سپکا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ رک جائیں آپ، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بتائیں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ سب؟ اس کے سوال میں انہونی کا خدشہ اور ہونی کو ٹالنے جیسا کچھ تھا۔ سپکا، جاؤ بیٹا، آرام کرو آپ۔ عبد الرحمن نے بہت ضبط سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں کرنا مجھے آرام، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ تھا، میرے بالکل پیچھے، ایسے جیسے اب بابا کھڑے ہیں۔ کہاں ہے وہ اب؟ اپنی پشت پر کھڑے بابا کو دیکھ کر وہ کہتی وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ نرس نے اسے پھر لے کر جانا چاہا جب وہ اس کو جھٹکتی ہوئی لڑکھڑا گئی۔ بابا نے اسے پکڑنا چاہا جب ان کا ہاتھ جھٹک کر وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بتائیں نا مجھے، کہاں گیا ہے وہ؟ دھماکہ ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ میں نے دیکھا تو اسے، وہ میرے پاس ہی تو تھا، پھر کہاں گیا وہ؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ نرس اس کی حالت دیکھ کر مدد لینے کو چل پڑی۔ وہ زندہ تو ہے نا؟ اسے زندہ ہونا چاہیے اسے، ورنہ میں… آنکھ سے گال تک بنتی آنسو کی لکیر کو بے دردی سے صاف کرتی وہ ازمیر کو دیکھنے لگی۔ ازمیر، ان لوگوں کو بولو چپ کریں اور تم مجھے اپنے بھائی کے پاس لے کر چلو، جلدی۔ یہ کیا بات ہوئی؟
آج شادی ہے ہماری اور وہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ ازمیر کا ہاتھ پکڑتی اسے لیے آگے کو بڑھنے لگی جب ازمیر نے اسے روکا اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ آپا حوصلہ کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہو جائیں گے ٹھیک، آپ دعا کریں نا۔ سب کی آنکھیں خوش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا ٹھیک نہیں؟ کیوں ٹھیک نہیں وہ؟ اسے بولو اسے ٹھیک ہونا ہے، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا میرے لیے۔ اس کے بے ربط جملے اچانک خاموشی میں بدل گئے اور وہ ازمیر کے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے زمین پر گرتی چلی گئی۔ گاڑی کی طرف بیک سائڈ ہونے سے چوٹیں زیادہ پیچھے لگی تھی۔ میٹل کا ایک ٹکڑا اس کے سر پر لگا اور دوسرا اس کی بیک بون پر۔ آگ نے بھی اس کو بہت زیادہ چھو لیا تھا، اتنا ذرا سا کہ اس کی کمر کی جلد جھلس گئی تھی۔ سر اور کمر پر لگنے والی چوٹ اسے نیند کی گہری وادیوں میں لے گئی جہاں سے اس کی واپسی ممکن تو تھی لیکن مشکل بھی۔ بیک بون پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے اس کا کنیکشن دماغ سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی بیک بون میں راڈ ڈال کر یہ کنیکشن بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے لیکن اس میں کتنی کامیابی ہوتی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سبکا ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ ڈاکٹر اسے پرسکون رکھنے کے لیے زیادہ بے ہوش ہی رکھتے کیونکہ ہوش میں آتے ہی وہ ارون کا نام لے کر چلانے لگتی۔ وہ اس مشکل میں بھی اسے اپنے پاس چاہتی تھی لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا، ہوتا تو کب کا اس کے پاس پہنچ چکا ہوتا۔ بابا نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا، وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ اس کے قریب جا کر اس کے کان میں دھیرے سے انہوں نے اس کا نام پکارا، سبکا۔ بابا ارون۔ بابا کو آنسو روکنا مشکل امر لگا۔ کتنی خواہش تھی ان کی کہ کسی کا نام وہ ان سے پہلے لے، اور آج جب اس نے یہ کیا تو اسے تمہاری ضرورت ہے سبکا، اٹھو اور ملو اس سے جا کر، اس سے بولو کہ لوٹ آئے واپس۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی آنکھوں میں آتی نمی دیکھ رہے تھے۔ بابا وہ ارون۔ سبکا نے کچھ بولنا چاہا لیکن ہونٹوں نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی لیکن آنکھوں نے ساتھ نہ دیا، لیکن دل نے ساتھ ضرور دیا۔ اس درد کو چہرے پر رقم کرنے کا جو اس وقت اس کے جسم میں خون بن کر دوڑ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا سبکا، لیکن یوں ناراض رہ کر دنیا سے منہ موڑ کر تم اللہ کو ناراض اور ان لوگوں کو خوش کر بیٹھو گی جن کے باعث وہ آج اس حالت میں ہے۔ اس کے چہرے پر رقم سوال کا جواب بہت نرمی سے دیا تھا انہوں نے۔ اس کی نیم و آنکھوں میں ہوتی جنبش سے آنسو باہر نکلتے کنپٹی سے گزرتے بالوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ ارون ہر اس لمحے میں تمہارے ساتھ تھا بیٹا جب تمہیں اس کی ضرورت تھی، اور آج اسے اور اس کے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اٹھو اور اللہ کو راضی کرو، اس سے مانگو کہ وہ اپنا بندہ تمہارے حوالے کر دے۔ اب کہ وہ ان کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے رونا ہی تھا، کھل کر رونا تھا تاکہ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ رہتا۔ بھابھی، جو بوم ارون کی گاڑی کے لیے استعمال کیا گیا وہ انسائڈری بم تھا جو کار کے ریڈیٹر میں لگایا گیا تھا تاکہ آگ لگنے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو جائے اور گاڑی میں بیٹھے لوگ بھی، لیکن آپ دونوں خوش قسمت تھے۔ سبکا کو ہوش کی دنیا میں واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور ایسے ایک ہفتے میں وہ جان گئی تھی کہ یہ دنیا اس دنیا سے بالکل مختلف تھی جس میں ارون کے ساتھ وہ پچھلے کتنے دنوں سے تھی۔ بڑے فخر سے اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ جینا سیکھ لوں گی تمہارے بغیر، لیکن آج اسے معلوم ہو رہا تھا کہ کہنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آج وہ جی نہیں پا رہی تھی، وہ جینے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہی تھی، بس ایک ڈمی کی طرح سارا دن گھومتی اور رات کو تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں خشک کرنے کے جتن کرتی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، خود میں ہمت پیدا کرتے وہ بولی تھی۔ وہ علی کو ملنے پولیس اسٹیشن جانے لگی جب اس نے کہا کہ وہ یہاں نہ آئے۔ وہ اپنے دوست کی بیوی کو ایسی جگہ پر کیسے آنے دے سکتا تھا جب ہی اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ جی بھابھی، ہم سب جانتے ہیں لیکن بغیر ثبوت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ علی جی توڑ کوششیں کر رہا تھا کہ اپنے پیارے دوست کے مجرموں کو جلد از جلد کٹہرے میں لا کھڑا کر دے۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے کریں علی بھائی، مگر مجھے وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچتے دیکھنے ہیں۔ بھابھی، کیس بہت ویک ہے، ملک زوار اور ملک ارباز پہلے ہی جیل میں ہیں، اب اس صورت میں ان پر دوبارہ کیس کیسے دائر کریں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بم اصلی نہیں بلکہ ریپلیکا ہے؟ جی بھابھی، ایسا ہی ہے، اگر یہ اصلی ہوتا تو تباہی کا تصور تو سوچ سے بھی بالا تر تھا۔
تو علی بھائی یہ کام غیر قانونی ہے اور بہت چھپ کر ایک چھوٹے پیمانے پر کیا جاتا ہوگا. اگر اس جگہ کا پتہ چل جائے تو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی کنسپشن کہاں کہاں کی جاتی رہی ہے. اس طرح ہم مجرموں تک پہنچ سکتے ہیں. سبکا کے آئیڈیا میں دم تھا. علی کے چہرے پر اتنی دیر میں پہلی بار مسکراہٹ چمکی. بالکل صحیح سوچ رہی ہیں آپ. مجھے آج یوں لگا جیسے میرے سامنے ارون بیٹھا ہو، کیونکہ وہ بھی یوں ہی چٹکی میں ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیا کرتا تھا. اور سبکا سوچ رہی تھی کہ یہ محبت کی کون سی قسم تھی کہ میں نہیں رہی، تم ہو گئے ہو. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ اور سر کیسے ہیں آپ؟ وہ ایسا مضبوط حوالہ تھا جو ہر جگہ اس کے ساتھ تھا. وعلیکم السلام. دعا کریں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں. ڈیسک پر بیٹھی وہ لڑکی یہ وہی لڑکی تھی جس نے کبھی اسے بہت سی باتیں سنائی تھی، اور پھر اس دن وہ ارون سے بھی ملی تھی. ہر بات کے آخر و اول میں اسے وہی کیوں یاد آتا تھا. اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیسے رہے گی وہ؟ اپنی سوچ کو اس نے بہت برے سے جھٹکا. دن میں کئی بار، بلکہ بار بار وہ خود کو باور کرواتی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. جی میم، بلکہ آج وارڈن نے قرآن خوانی بھی کروائی ہے سر ارون کی صحت یابی کے لیے. نیکی کسی ڈھال کی طرح ہوتی ہے کہ تکلیف میں ایک شیلڈ کی طرح بن جاتی ہے جو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جیسے دکھوں کو کہیں باہر ہی گر جانے پر مجبور کر دیتی ہے. لڑکیوں سے مل کر وہ آفس میں آ کر بیٹھ گئی. کتنے خوش تھے وہ دونوں جس دن وہ پہلی دفعہ یہاں آفس میں آئی تھی. راکنگ چیئر کو پیچھے سے پکڑے اسے بیٹھنے کو کہہ رہا تھا. کل کی ہی تو بات تھی یہ. جب اس نے کہا تھا کہ بیٹھو اس چیئر پر، تو اس نے کہا نہیں، پہلے تم بیٹھو، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے پیچھے رہنا چاہتی ہوں اور مجھے خوشی ملتی ہے اس میں. اور ارون نے کہا تھا کہ نہیں سبکا، مجھے خوشی ملتی ہے جب تم مجھ سے آگے بڑھو اور وہ سب جو تم چاہو حاصل کرو. میں تمہاری مدد ضرور کروں، لیکن کبھی بھی میں اس چیز پر قبضہ نہیں کروں گا. سبکا کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر کہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، خود کو واپس لے کر آؤ میرے لیے. اب مجھے تم سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. راکنگ چیئر کی پشت پر ہاتھ رکھے وہ اس لمس کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اس آواز کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ ارون سکندر کو ڈھونڈ رہی تھی. ہاسپٹل والے ان تین لوگوں کی صرف ہمدردی ہی دیکھ سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، جو ایک پل کے لیے بھی وہاں سے ہٹتے نہیں تھے. ایک عورت جو ہر پل تسبیح میں مصروف رہتی، اس عورت کی عمر کا مرد جو گمسم بیٹھا رہتا، اور وہ 18-19 سال کا لڑکا جو ہر آتے جاتے ڈاکٹر اور نرس سے اپنے بھائی کی حالت کا پوچھتا. اس کے علاوہ 2 اور لوگ تھے جو ان کی دل جوئی میں مصروف رہتے. کئی لوگ آتے جاتے، لیکن ان 2 لوگوں کو وہ پہلے دن سے ہی دیکھ رہے تھے. آنٹی کہاں پر ہیں؟ بینچ پر بیٹھے انکل اور ازمیر پر ایک نظر ڈال کر سبکا نے پوچھا. وہ ابھی ہاسپٹل آئی تھی اور آتے ہی سلام کے بعد پہلا سوال کیا تھا. تبھی ازمیر نے جواب دیا کہ وہ پریئر روم میں گئی ہے. وہ دھیرے سے انکل اور ازمیر کے درمیان جا کر بیٹھ گئی. آفس سے کالز آ رہی انکل، مینیجر گھر بھی آیا تھا، ملازم نے بتایا ہے. عبد الرحمان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کا موبائل کہاں ہے، آن بھی ہے یا آف ہے. معلوم ہوتا بھی کیسے کہ جس باپ کا جوان بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، اس باپ کو اپنی سانسیں بھی گھٹتی محسوس ہونے لگتی ہیں. اچھا، لیکن مجھے نہیں معلوم. سر جھکائے وہ اتنا ہی بولے تو سبکا کا دل کٹ کے رہ گیا. دکھ صرف اس کا دکھ تو نہیں تھا، تکلیف میں تو سب تھے. 3 ہفتوں سے تھے. وہ کتنا دکھی ہوگا بابا جب وہ اٹھے گا اور دیکھے گا کہ اس کے پاپا اس کا بزنس نہیں دیکھ سکے. اتنے سے دنوں میں اتنا زیادہ لاس. ان کی ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر سبکا نے کہا. محسن علی جو اپنے دوست کے آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. اور ازمیر کیا کہے گا کہ وہ کچھ دن میں نہیں تھا تو میرے بھائی نے میرے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا. ازمیر ابھی بھی بچہ تھا جب ہی اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگا. وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اسے بہت دکھ ہوگا یہ سارے بلنڈرز دیکھ کر. میں ابھی سے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. اس نے ان سب سے یوں کہا جیسے کسی بچے کو بہلایا جاتا ہے. وہ بچے نہیں تھے لیکن بہل رہے تھے، کیونکہ امید دلائی جا رہی تھی انہیں، اور اس وقت انہیں سب سے زیادہ ضرورت بھی تو امید کی ہی تھی. وضو کر کے وہ پریئر روم میں داخل ہوئی. ایک عورت نماز پڑھ کے نکل رہی تھی. اسے راستہ دے کر وہ اندر آئی اور ایک کونے میں سے رخسار بیٹھی نظر آ گئی. دھیرے سے چلتی ان کے قریب 2 زانو بیٹھ گئی. وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ساری کی ساری خود بھی کانپ رہی ہو. وہ بہت خوش تھا اس دن ممی. کس دن اس کی وضاحت دونوں کی ضرورت نہیں تھی.
وہ کہتا تھا آپ کی بہو بہت ٹپیکل ٹائپ کی ہے، پر مجھے ایسی ہی پسند ہے۔ ہاں اگر آپ کو نہیں پسند تو میں کہوں گا کہ وہ آپ کے لیے خود کو بدل دے۔ ان کی بات پر سبکا کے ہونٹ مسکرائے تھے، لیکن آنکھوں میں نمی پھیلتی اس کی مسکراہٹ چھین لے گئی۔ کتنی محبت کرتا تھا نا وہ مجھ سے، کہتا تھا پاپا سے پیار کرتا ہوں لیکن آپ سے تو عشق کرتا ہوں۔ وہ دونوں عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اور پتہ ہے ایک بار میں بیمار ہوئی تو کہنے لگا کہ میرے بچوں کو تو آ لینے دے، اتنی جلدی کیا ہے ابھی؟ آنسو کو صاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پھر سے بہہ نکلتے ہیں، اس لیے ان دونوں نے بھی آنسو کو روکا نہیں تھا۔ اسے بولو وہ اٹھ جائے سبکا، اسے بولو کہ اس کی ماں اب مر رہی ہے، اسے کہو تمہاری تو وہ سب باتیں مانتا ہے نا، وہ مجھ سے تو ناراض ہے شاید۔ سبکا نے ان کو گلے سے لگا کر رونے دیا تھا۔ ماں صرف ماں ہوتی ہے، امیر غریب پڑھی لکھی یا ان پڑھ نہیں ہوتی۔ اولاد کی تکلیف میں بہنے والے آنسو ہر طبقے کی ماں کے ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے ممی، وہ تو کچھ دیر آرام کر رہا ہے، آپ ہی تو کہتی ہے کہ تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ ابھی وہ ویکیشنز پر ہے امی، جب وہ اٹھے گا تو میں اور آپ مل کر ڈانٹے گے اسے، ٹھیک ہے؟ ان کا سر ساتھ لگائے ارون کی طرح وہ دھیرے دھیرے تھپکنے لگی۔ وہ سب کو تسلی دے سکتی تھی لیکن وہ خود کا کیا کرتی؟ چائے کے ڈسپوزیبل کپ اس کے ہاتھ سے گرتے چمکتے فرش کو داغدار کر گئے، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اس کی نظریں تو وہاں تھی جہاں وہ سب ایک دوسرے سے لگے اونچا اونچا رو رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ پلٹ جائے، لیکن پاؤں نے آگے پیچھے جانے سے انکار کر دیا۔ تبھی ازمیر کی نظر اس پر پڑی، وہ دوڑتا اس کے گلے سے آ لگا۔ آپا بھائی کو وینٹیلیٹر لگا دیا ہے آپا۔ وہ زندہ تھا، یہ احساس باقی ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ مجھے بھابھی کہو ازمیر، آپا مت کہو۔ وہ دیوانی سے اسے جھٹک کر آئی سی او کے باہر کھڑی ہوگی، شیشے سے ٹیک لگائے وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ زندہ تھا، اسے زندہ رہنا تھا۔ یہ اگر کوئی اسم اعظم پڑھ ہوتا تو وہ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی۔ آج تیرے نام کے دھاگے بھی دربار سے کھول آئی ہوں میں۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے وہ پریشان ہوئی تھی۔ سبکا کبھی بھی گھر کا دروازہ ان کی غیر موجودگی میں کھلا نہیں رکھتی تھی، لیکن اب تو بہت کچھ ایسا ہونے لگا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ سبکا دروازہ کیوں کھلا ہے بچے؟ اندر داخل ہو کر ان کی نظر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر پڑی جہاں سبکا بیٹھی تھی۔ کون سا دروازہ؟ محسن علی نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ بولے کوئی آیا تھا کیا؟ اس کی بے رنگ آنکھیں، بکھرے بال اور بکھرا حلیہ، وہ اجڑی سی ہو گئی تھی۔ معاف کرنے کے بعد اکثر دل کو وہ خوشی کیوں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے؟ سوال بہت مشکل نہیں تھا لیکن جواب دینا مشکل تھا۔ بیٹا معاف کرنے کے بعد جو تھوڑی سی خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہتی۔ ہم وہ خوشی اس کو دے دیتے ہیں جسے معاف کیا جاتا ہے اور خود خالی رہ جاتے ہیں۔ سبکا نے اٹھا ہوا سر جھکا لیا تھا۔ بابا جانتے تھے کہ کچھ ہے جو وہ ابھی بتا نہیں پا رہی، یا شاید اب اسے اپنی تکلیف صرف ارون سکندر سے بانٹنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ وہ ابھی آفس سے آئی تھی شاید۔ تیار؟ لیکن کس کے لیے بابا؟ ان کے بڑھتے قدم رک کے وہ پلٹے اور اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اپنے شوہر کے لیے۔ وہ چلے گئے لیکن لفظوں کی باز گشت گڈ مڈ ہونے لگی۔ اپنے سہاگ کے لیے، میرے سہاگ کو چھوڑ دے۔ وہ جب گھر آئی تھی تب گیٹ پر کوئی عورت گارڈ سے بحث میں مصروف تھی۔ وہ اس سے ملنے پر ضد کر رہی تھی لیکن گارڈ اسے شاید منع کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی طرف لپکی، اس نے کندھے سے ایک بچہ لگا رہا تھا۔ بی بی خدا کے لیے میری بات سن لو۔ اس عورت نے دہائی دی تو اس نے گارڈ سے کہا اسے اندر آنے دو۔ گارڈ نے اس عورت کا بازو پکڑ رکھا تھا ورنہ وہ شاید اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ ہاں بولو اب کیا بات ہے؟ لاؤنج میں صوفے پر بٹھا کر سبکا نے اس عورت سے پوچھا۔ وہ عورت اپنے بچے کو ایک طرف رکھ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اٹھو یہاں سے۔ وہ عمر میں شاید اس کی جتنی ہی تھی لیکن چہرے پر غربت کی دھول بہت گہری زیادہ تھی، اتنی کہ اس کی اصل عمر چھپا گئی تھی۔ نہیں بی بی جی، مجھے بس یہیں بیٹھے رہنے دو، مجھے وہ دے دو جو میں لینے آئی ہوں۔ اچھا کیا چاہیے تمہیں بتاؤ؟ اس کے چہرے پر نہیں لکھا تھا کہ اسے پیسے چاہیے، وہ کچھ اور ہی مانگ رہی تھی، نہ جانے کیا۔ تبھی وہ بولی بی بی جی میرا سہاگ مجھے لوٹا دے۔
امان اللہ جس نے تمہاری شوہر کے گاڑی میں بم لگایا تھا وہ۔ اس عورت نے اس کے پیروں کو تھام رکھا تھا، ورنہ وہ اٹھ کر بھاگ ہی جاتی۔ وہ انسپیکٹرز تک پہنچنے والا ہے بیوی جی۔ میرا شوہر بہت پریشان تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ملک زوار کے بندوں کے کہنے پر یہ کام کیا۔ وہ اب بہت پچھتا رہا ہے۔ اسے معاف کر دو بیوی، اس نے یہ سب ہمارے بچے کے علاج کے لیے کیا۔ اسے دل کی بیماری ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس نے نہیں بچنا۔ اس کا آپریشن کرواؤ تو کہاں سے لاتا وہ پیسے؟ وہ عورت روتے ہوئے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن سبکا کے لفظ تو کہیں گم ہو گئے تھے۔ اس شخص کی وجہ سے میرا شوہر موت کے منہ میں گیا ہے آج۔ کیا حساب دوں گی اس کا؟ کیوں کروں میں اسے معاف؟ اس نے اتنا سا بھی سوچا یہ سب کرنے سے پہلے کہ میں کیوں سوچوں پھر کہ وہ کسی کا کچھ لگتا ہے؟ چیخ چیخ کر کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اس پل ایک ہی سی تھی، دونوں اپنے سہاگ کے لیے لڑ رہی تھی۔ عجیب بات تھی، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ تم اب جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ گارڈز! اسے باہر جانے کا اشارہ کر کے وہ گارڈز کو بلانے لگی۔ بی بی خدا کے لیے، اپنے سہاگ کے لیے میرے سہاگ کو چھوڑ دو۔ تبھی سبکا کے قدم پتھر ہوئے اس کی بات سن کر۔ اس کی زبان بند ہوئی اور سماعتوں میں ایک ہی جملے کی گونج ہونے لگی۔ وہ کیسے اسے اتنا بڑا واسطہ دے گئی تھی؟ بی بی جی میرے شوہر کو معاف کر دو گی تو کیا معلوم خدا تمہیں تمہارا شوہر لوٹا دے۔ وہ عورت اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن سبکا کو اب مزید کچھ سننے کی حاجت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے معاف کیا تمہارے شوہر کو۔ خدا تمہارے شوہر کو لمبی زندگی دے بی بی جی، تمہارے سر پر اسے سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے وہ عورت اسے جھولی بھر بھر کر دعائیں دے رہی تھی۔ چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ وہ عورت اس کے سرد لہجے میں کہی بات پر اپنے بچے کو اٹھا کر چل دی۔ علی بھائی آپ وہ کیس واپس لے لیں، اس فیکٹری کو چاہے سیل کروا دیں، لیکن اس شخص کو چھوڑ دیں جس نے وہ بم ارون کی گاڑی میں پلانٹ کیا تھا۔ علی کو فون کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لیکن کیوں بھابھی؟ میں بہت قریب ہوں اس شخص کے اور بہت جلد پکڑ لوں گا اسے۔ جی میں جانتی ہوں علی بھائی، لیکن میں نے اسے معاف کیا ارون کی خاطر۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ پھر علی کی ہمت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی۔ سیل فون رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ کی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اللہ جی ارون، یہی دو لفظ بار بار اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ تب سے یوں ہی گمسم بیٹھی تھی اور اب تک بیٹھی تھی۔ پھر گہری سانس لے کر وہ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا تیار ہو چکے ہوں گے اور اسے بھی اب تیار ہونا تھا اپنے شوہر کے لیے۔ مبارک ہو آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے، کچھ ہی دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ یہ خبر سننے کو جانے کتنے دنوں سے کان ترس رہے تھے، اور اب جب یہ خبر ملی تو ہر چیز جیسے بھول گئی تھی۔ یہ بھی کہ اس کے علاوہ بھی 4 لوگ وہی ہیں جو باری باری خوشی سے اس کے گلے لگ چکے تھے، لیکن اس وقت چاہ تھی تو صرف یہ کہ اسے دیکھ لے، اسے چھو لے، جو اس کی دنیا تہ و بالا کر کے خود اتنے دنوں سے حرام کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارون کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اب ہوش میں تھا۔ سب لوگ باری باری اس سے مل چکے تھے، لیکن وہ سب کے کہنے کے باوجود باہر بیٹھی تھی۔ بھابھی جی ارون بھائی پوچھ رہے ہیں آپ کا، چلے اندر۔ سب کے کہنے پر وہ بھی اندر نہیں گئی تھی، اور اب ارون نے خود بھلا بھیجا تھا اسے۔ پیار کا بلاوا آیا تھا، جانا تو اب لازم تھا۔ لرزتے قدموں سے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ ان سب کو باہر جانے کا کہہ رہی تھی نرس، لیکن وہ سب بضد کھڑے تھے، اور سامنے وہ لیٹا ہوا شخص اس سے سوال پوچھ رہا تھا، کیسی ہو سبکا؟ اسے سننے کے لیے کتنا انتظار کیا تھا اس نے۔ جواب دینے کے بجائے وہ وہیں کھڑی ہو کر رونے لگی، اونچا اونچا رونے لگی۔ یہ سبکا ہی ہے نا لوگو؟ اس کی نکاحت زدہ آواز میں شرارت گھلی تھی۔ بس کرو ارون، تنگ نہیں کرو میرے بیٹی کو۔ آنٹی نے اسے ایک بازو کے گھیرے میں لیے جو اب بھی رو رہی تھی۔ اف، یہ تو کتنی ڈراؤنی ہو گئی ہے ممی۔ ماما میرے لیے دوسری بیوی کا انتظام کریں، یہ تو مجھے بالکل نہیں چاہیے۔ ارون سراسر مذاق کے موڈ میں تھا۔ سبکا کو غصہ نہیں آیا، صرف ہنسی آئی تھی۔ کتنا ترسی تھی وہ ان جملوں کو، ان شرارتوں کو۔ سوری انکل، سر کے درد کو ضبط کرتے ہوئے ارون نے کہا۔ وہ بہت مشکل سے بیٹھا تھا، کمر پر جلنے کے زخم ابھی تک تھے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میری طرف سے تمہیں آج کھلی اجازت ہے۔ آج سبھی ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، لیکن سبکا کی نظریں اس کے پھیکے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔
انہیں درد ہو رہا ہے نرس؟ سبکا نرس کو بولی جو یہ جذباتی سین کچھ ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ جی میڈم، یہی تو میں آپ لوگوں کو کب سے کہہ رہی ہوں، پلیز آپ سب باہر جائیں، مجھے مریض کو میڈیسن دینی ہے۔ نرس کی باتیں سنانے پر وہ لوگ ایک ایک کر کے اداسی سے نکلتے چلے گئے۔ وہ بھی نکلنے لگی کہ ارون نے پکار لیا، سبکا لسن۔ ایک نظر باقی کی سب کی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ پلٹی اور اس کے قریب جا کر بیٹھی۔ ناراض ہو کیا؟ سبکا نے پلکیں اٹھا کر ارون کو دیکھا اور پھر ایک آنسو آنکھ سے نکلا، پھر دو، پھر تین، اور اسی طرح ایک جھڑی سی لگ گئی۔ وہ ارون کے کندھے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ اس کی حرکت پر نرس بھی ایک دم چیخی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارون کا بازو اس کے کندھے پر تھا جس سے ڈرپ کھینچ رہی تھی۔ پلیز سسٹر، میری وائف کو اگر دلاسا نہ دیا میں نے تو یہ رو رو کر اسلام آباد میں سمندر بنا دے گی، پلیز تھوڑی دیر۔ سبکا کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر وہ نرس سے بولا جو سبکا کی جھیمپی شکل دیکھ کر ہنسنے لگی، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بتاؤں گی میں تمہیں، گن گن کر بدلے لینے ہیں تم سے میں نے۔ ہاں میری جان، شوق سے لینا۔ پرشوق نگاہوں کی شوخی نے سبکا کو پل کے جھپکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میں اب میڈیسن دے دوں؟ ڈرپ ٹھیک کر کے نرس نے شرارت سے کہا تو وہ پھر جھینپ اٹھی تھی۔ خوش رنگ لباس میں مسکراہٹ چھپاتی وہ دلہن تھی اور اس کے ہم رنگ لباس میں گردن اس کی طرف موڑے اسے دیکھتا وہ دلہا تھا۔ آج سبکا ارون کے سنگ رخصت ہو جانا تھا۔ بابا کے گلے سے لگی وہ اتنا روئی کہ بیچارہ دلہا کنفیوز ہو گیا کہ آیا اس شادی میں اس کی مرضی ہے بھی کہ نہیں۔ اور جب یہی بات ماما کو کہی تو وہ مسکراہٹ چھپا کر انہوں نے سبکا کو بابا سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ ارون کے ہاتھ میں دیا، جس پر بابا نے با آواز سے بلند شکر الحمدللہ کہا تو سبکا انہیں گھورتی ارون کے سنگ کار میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ آج ایک اور باپ بیٹی کے فرض سے سبک دوش ہو گیا اور ایک اور بیٹی باپ کے حصے میں خوشی کے کچھ آنسو لکھ گئی۔ وہاں پہنچ کر رسومات کا وہ سلسلہ چل نکلا کہ سبکا کے ساتھ ساتھ ارون بھی چکرا گیا۔ سبکا کی شکل دیکھ کر بمشکل رشتہ داروں کو مزید رسموں سے روکا گیا۔ اور میری بیوی تھک گئی ہے ظالمہ، بس بھی کرو۔ سبکا کی جھکی گردن دیکھ کر وہ کراہتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہاہاکار مچی کہ اس کے بعد اسے وہاں سے دوڑتے ہی بنی۔ سبکا کو اس کے کمرے میں بٹھا کر بھی کوئی 1 گھنٹہ اسے مزید تنگ کیا گیا تھا۔ آپا کی شکل دیکھو، تنگ آ گئی تم لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر، اب چلو نکلو یہاں سے۔ اپنی کزنز کو سبکا کے سر ہوتے ہوئے دیکھ کر ازمیر ان سب کو باہر نکالنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ کتنے بے مروت ہو ازمیر، بھابھی کے آتے ہی تم کزنوں کو بھول گئے۔ ایک کزن نے ازمیر کے کندھے پر دھپ لگا کر نروٹھے پن سے کہا، بھابھی سے پہلے یہ میری آپا ہے، اب تم نکلو سب یہاں سے۔ سب کو باہر نکال کر وہ سبکا کی طرف بڑھا تو وہ بولی، تھینک یو ازمیر میرے بھائی۔ سبکا نے لاڈ سے پاس بیٹھے ازمیر کے گال کھینچے تو وہ ہمیشہ کی طرح چڑا تھا۔ کیا ہے آپا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بھیجو بائی کو یا لاک لگا دو باہر سے؟ ایک آنکھ دبا کر اس نے شرارت سے پوچھا تو سبکا کھلکھلا کر ہنسی، لاک ہی لگا دو تو بہتر ہے۔ ہنسی ضبط کر کے وہ بولی تو ازمیر نے کہہ لگایا اور اسی پل ارون کمرے میں داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ازمیر کو دیکھ کر وہ مشکوک ہوا، یقیناً اب یہ دونوں کوئی نیا پنگا لینے والے تھے۔ دیر ہوگی مجھے، سبکا کے قریب وہ جھک کر بولا۔ اس کی نظریں ارون پر تھی اور شرارت سے چمک رہی تھی۔ چلو جاؤ ازمیر اپنے کمرے میں، بند کرو میری بیوی سے باتیں کرنا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا جو 2 قدم چل کے صوفے پر لیٹ گیا۔ ارون نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا تکلیف ہے تمہیں یار، جاؤ نا یہاں سے۔ ارے رے، کیوں چیخ رہے ہو تم میرے بھائی پر؟ اپنا لباس سنبھالتی وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ تم خاموش رہو، زیادہ بھائی کی بہن بننے کی ضرورت نہیں، اور ازمیر تم نکلو یہاں سے فوراً۔ ارون نے باری باری سبکا اور ازمیر کو غصے سے دیکھا تھا۔ کہیں نہیں جائے گا، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ سبکا بھی ازمیر کے پاس صوفے پر جا بیٹھی اور ازمیر نے اپنا سر سبکا کی گود میں رکھ دیا۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں، یہ کہہ کر ارون واپس پلٹا، لیکن اگلے ہی بل ازمیر اس کے کندھے پر تھا، چیختا چلاتا، جسے اس نے کمرے سے باہر لے جا کر زمین پر پٹخ دیا۔ بھائی یاد رکھیے کہ یہ بات۔ اس کی دھمکی کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑا کر وہ کمرے میں گیا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ سبکا جو ارے ارے کرتے پیچھے آ رہی تھی، ارون کے دروازہ بند کرنے پر رک گئی۔ کیا تمہیں بھی چھوڑا ہوں باہر؟ 2 قدم اس کی طرف بڑھائے اس نے اور سبکا 3 قدم پیچھے ہوتی انکار میں سر ہلانے لگی۔
مبادہ کہ اسے بھی ایسے اٹھا کر وہ باہر نہ پٹکتے۔ اسے تیزی سے پلٹتا دیکھ کر ارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کدھر؟ اب کدھر جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، میں تو ادھر ہی ہوں۔ دل کی دھڑکن نے 100 سے ضرب کھائی اور دھڑکنوں کی سر تال تیز اور تیز ہوتی گئی۔ اب بس ادھر ہی رہنا ہے تم نے۔ اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کرتے وہ دم بخود ہوا۔ اس کے گالوں پر اترتی شفق تو بہت بار دیکھی تھی، لیکن اتنے قریب سے اور اتنی فرصت سے شاید پہلی بار وہ دیکھ رہا تھا۔ So finally I'm in love۔ اس کی پیشانی پر سجی بندیاں اس نے ٹھیک کی تھی۔ کس سے؟ دانتوں تلے لب دبائے وہ شرارت سے پوچھنے لگی تو ارون نے ایک ہاتھ اس کے گرد لپیٹا اور کہا، بس ہے ایک پاگل سی لڑکی، اسی سے پیار ہوا ہے۔ کیا کہا؟ میں پاگل ہوں؟ ارے میں نے کب کہا کہ وہ لڑکی تم ہو؟ سبکا نے خونخوار نظروں سے ارون کو دیکھا اور ارد گرد کوئی مارنے کے لیے چیز ڈھونڈنے لگی۔ کون ہے وہ ڈائن؟ کیا وہی گرل فرینڈ ہے نا جو تمہاری؟ میں خون پی جاؤں گی اس کا، اور تمہارا بھی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کے وہ لڑاکا عورت بنی ہوئی تھی۔ ارون کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل لگا۔ دیکھو پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم سراسر ہمارے مشرق کا ہی پیس ہو۔ ایسے انمول نمونے مغرب میں کہاں؟ وہ اچھا دلہا تھا جس کی دلہن پہلی ہی رات لڑنے کو تیار تھی۔ ہاں، اور تم بھی ایک عجیب و غریب انسان ہو، سمجھے تم؟ جب کچھ اور سمجھ نہ آیا تو تڑخ کر کہہ کر وہ دھپ سے بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ ارون بھی ہنستے اس کے ساتھ جا بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ کیا آج بھی صرف لڑنا ہی ہے تم نے؟ اس کی آنکھوں سے امڑتے پیغام سبکا کی ساری طرح داری لے گئے تھے۔ مسکراہٹ چھپا کر دھیرے سے اس نے رخ موڑا، لیکن جانتی تھی کہ زیادہ دیر وہ اس سے منہ نہیں موڑ پائے گی۔ پی سی ہوٹل کے ٹاپ فلور پر کھڑی وہ مسکراتے ہوئے نیچے پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ابھی نوریہ علی حیدر بن کر رخصت ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے اپنی دعاؤں کے سنگ رخصت کیا تھا۔ جو گزر گیا تھا وہ ماضی تھا، اور ماضی کو یاد کرنے کا وقت اکثر کم ملتا ہے اگر حال میں جینا سیکھ لیا جائے تو۔ جو دیا انہوں نے جلایا تھا اسے اب بھی بجھانے کی کوشش کی جاتی۔ کبھی ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوتی، کبھی دھمکی آمیز فون کالز آتی، اور کبھی ان کے گھر والوں کو ہیرس کیا جاتا۔ زندگی جب تک تھی تب تک انہیں زندہ رہنا ہی تھا، لیکن ایک سکون تھا، ایک خوشی تھی جو ارد گرد ایک حصار بنائے رکھتی۔ وہ بہت سو کی دعاؤں میں شامل تھے۔ چلے ہم؟ آواز پر سبکا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ارون مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ سبکا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس سے ارون نے تھام لیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عورت کو حق مانگنے کی اجازت ہوتی ہے ارون، لیکن صرف اجازت ہوتی ہے۔ اسے حق تبھی ملتا ہے جب اس کے سر پر رکھے اس کے محرم کا ہاتھ اس کے سر پر ہی ٹکا رہے، اس کے گلے تک نہ پہنچ جائے۔ اور میں بہت بانصیب ہوں کہ میرے باپ اور میرے شوہر کا ہاتھ میرے سر پر کچھ سخت ضرور ہوا تھا، لیکن ہٹایا نہ گیا اور نہ ہی میرے گلے تک پہنچا، بلکہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے میرے ہاتھ کو تھام لیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی، تم بانصیب ہو تو شاید ہم بھی بانصیب ہیں، اور جس مرد کو سیدھی راہ دکھائے، نیکی کی تلقین کرے، وہ بھی بانصیب ہی ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ کو بہت نرمی سے اپنے ہونٹوں سے ارون نے چھو لیا تھا۔ آپا جلدی چلے ورنہ ہوٹل والے دھکے دے کر نکالے گے اب ہمیں۔ ازمیر کی آواز پر وہ دونوں ہنستے ہوئے مڑے تھے۔ یہ مجھے میرا سالہ لگتا ہے، جہاں اس کی بہن کے قریب ہونے لگوں وہیں اسے مرچیں لگنے لگتی ہیں۔ ہال کے دروازے پر کھڑا وہ ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ سبکا کی ہنسی بڑی بے ساختہ سی تھی۔ کیا میں گھر کال کر دوں کہ آپ کے لاڈلوں کو یہ ہوٹل بھی پسند آ گیا ہے، اس لیے اب جب تک ایک عدد ہوٹل نہ بنا لے تب تک وہ گھر نہیں آئیں گے؟ ان دونوں کو قریب آتا دیکھ کر ازمیر ایک بار پھر شرارت سے بولا تھا۔ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، کر دو، اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ زینب یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ ارون نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، جبکہ ازمیر نے ایک چیخ ماری، آپا آپ کو اس لیے بتایا تھا میں نے کہ ہر بات شوہر کو بتا دی جائے؟ اب بات نہیں کرنا مجھ سے آپ۔ ناراضگی سے کہہ کر ازمیر ان سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا۔ ارون میں نے اس لیے بتایا تھا تمہیں، بات مت کرنا مجھ سے۔ ارون کے ہنستے لب سکڑ گئے، اور اب حال کچھ یوں تھا کہ سبکا میرا بھائی کرتی ازمیر کے پیچھے تھی، اور ارون سویٹ ہارٹ کرتا سبکا کے پیچھے، اور دونوں نے ہی عنقریب ایک دوسرے کو منا لینا تھا۔ مرد یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ عورت میرے بغیر کچھ نہیں تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس سب میں اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے
کہ ہے تو وہ بھی ایک کچھ نہیں، ایک عورت کے بغیر۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ مسئلہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں سے کسی ایک کو یہ خبر پڑ جائے کہ میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں۔ یقین مانے کہ جہاں یہ سوچ پیدا ہو جائے وہاں بہت سی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں، کبھی نہ ماننے والوں کے لیے، اور ان دونوں نے ہی ان خوشیوں کو روٹنے سے بچا لیا تھا۔ میں اتنا ضرور کہوں گی کہ عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں، اسے اپنی زندگی جینے، گزارنے اور یہاں تک کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی محرم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی اس دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔